الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وطبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وعلى وليه ووصيه وأمينه وخليفته وذريته وباب الحكمة سيد الوصيين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما لبقية الله في الأرضين وحجته على العالمين أما بعد فقال إمام عصرنا إن ابنة رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ صلی تعزیت پیش کرتے ہیں امام اعظم اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں، اور اسی طرح سے تمام شیعان حیدر کرار کی خدمت اقدس میں بی بی دو عالم کی شہادت پر دعا گو ہے خداوند متعال سے کہ ہم سب کو اس عظیم الشان بی بی کے نقوش اور اس کی سیرت کو محفوظ رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جس دن سے ہادیان برحق کو انسانوں کی ہدایت کے لیے اس دنیا میں مبعوث کیا، اسی دن سے لوگ کئی گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ہم آج کے اس ذکر میں اور آج کی اس مجلس میں یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ہر دور میں ہادیان برحق کیوں تنہا رہ گئے اور کن لوگوں کی وجہ سے وہ کامیابی ظاہری حاصل نہ ہو سکی کہ جو ہونی چاہیے۔ پیغمبر کے جانے کے بعد بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اب انہیں کرنا کیا ہے؟ اور دیکھنا یہ ہے کہ ہم تو ان لوگوں میں سے نہیں ہیں، اور اگر ہم ہیں تو ہمیں کرنا کیا ہے تاکہ کسی بھی دور کے وقت کا ولی تنہا نہ رہے۔ اور ان مجالس اور ان نشستوں کا ثمر یہ ہونا چاہیے، اور یہ یادیں، یہ تذکرے، ان کا مقصد بھی یہی ہے۔ صلوات پر آواز میں
جائیں قریب قریب آ جائیے، آ جائیں قریب آ جائیے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہادیان برحق جب بھی اللہ کا پیغام لے کے کھڑے ہوئے، کچھ لوگ ایسے تھے جو ان کے ساتھ ہو گئے۔ یہ جو ساتھ ہونے والے لوگ تھے یہ اتنے سرسخت تھے ساتھ ہونے میں کہ قرآن نے کہا وَكَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ، یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح تھے کہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑے تو چھوڑے، یہ اپنی جگہ نہیں چھوڑے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ کتنی تعداد میں، یہ اکیلے بھی ہوں تو تلوار پھینک کر میدان میں کھڑے رہتے، یہ کبھی نہیں بکے تاریخ میں۔ یہ ہر دور میں اپنے وقت کے ولی کے ساتھ رہے، ان کا گھر گیا تو جائے، ان کا سر جانا ہو تو جائے، ان کی عزت و آبرو پہ بات ہو تو ہو جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ کھڑے رہتے ہیں۔ لیکن ان کی تعداد تاریخ میں بہت کم رہی، آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، ہر نبی کو شروع کریں آپ انگلیوں پہ گنیں گے ایسے لوگ۔ اچھا، ان کے مقابلے میں کچھ لوگ ایسے تھے جو سب سخت دشمن تھے ان کے، کہ قرآن نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اے پیغمبر، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہرے لگا دی، یہ بہرے، یہ گونگے، یہ اندھے کفر سے پلٹ کے نہیں آ سکتے، آپ کچھ بھی کریں، آپ چاند کے دو ٹکڑے کرتے ہیں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ سنگریزوں سے کلمہ پڑھوا دیں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ درختوں سے کلمہ پڑھوا دیں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ جو بھی معجزہ دکھانا چاہیں دکھاتے رہیں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ابو ذر جیسے لوگ ساری زندگی انہوں نے سب کچھ دیا لیکن علی کو نہیں چھوڑا، یہ ابو ذر کی داستان ہے۔ اس کے مد مقابل ابو جہل بھی ہے کہ جو ساری زندگی رہا، سارے معجزے دیکھے، ساری ہدایتوں کے مراتب دیکھے، مگر وہ پیدا بھی ابو جہل ہوا، مرا بھی ابو جہل، وہ نہیں ہٹا وہاں سے۔ یہ ہٹ درم لوگ ہیں، یہ ضدی لوگ ہیں، یہ کتنے لوگ ہیں؟ یہ بھی کم ملیں گے آپ کو۔ ابو جہلوں کو ڈھونڈنا شروع کریں گے تو کم ملیں گے، ابو جہل، ابو لہب، یہ کم لوگ ہیں، یہ بھی گنتی کے ہی ہیں، زیادہ نہیں ہے تعداد میں یہ۔ اچھا، کچھ لوگ جو ہیں ان دونوں کے درمیان ہیں، یہ بیچ کے لوگ ہیں، یعنی کچھ ابو ذری ہیں، ان کی تعداد کم ہے، سلمان، ابو ذر، مقداد،
آپ تلاش کریں، آپ کو انگلیوں پہ گننے والے ملیں گے۔ کربلا کے بعد امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ یہ جو بیچ کے لوگ ہیں، جو نہ ادھر ہیں اور نہ ادھر، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ سب سے زیادہ تاریخ میں ہر دور میں یہی لوگ رہے، نہ وہ ادھر ہوتے ہیں نہ وہ ادھر ہوتے ہیں، نہ وہ ابو جہل ہوتے ہیں وقت کے، نہ ابو ذر ہوتے ہیں وقت کے۔ اچھا، اس بات حق کے لیے ان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کسی بھی دور میں ہادیان بحق کو حق کے اس بات کے لیے تعداد نہیں چاہیے ہوتی۔ حق کو ثابت کرنے کے لیے ایک بھی ہو تو کافی ہے۔ اس بات حق کے لیے پیغمبر کافی ہیں۔ جیسے قرآن نے کہا کہ ایک تو آپ کافی ہیں، وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، آپ کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اب وہ کافی ہے جس کے پاس علم کتاب ہے، زیادہ تعداد کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اس بات حق کے لیے کبھی بھی کثرت نہیں چاہیے ہوتی اور ان کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، لیکن حق کی حکومت کے لیے ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی اگر حق حکومت کرنا چاہتا ہے، ایک اس بات حق ہے اور ایک حکومت حق ہے، دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ اگر توجہ کریں، یہ کثرت والے لوگ، یہ جو بیچ کا طبقہ ہے، یہ جسے چاہے رہبر بنا سکتا ہے، یہ نہیں بناتے رہبر۔ یہ جو ابو جہل ہیں یہ بنا نہیں سکتے، کیونکہ یہ کم ہوتے ہیں تعداد میں۔ کم لوگوں سے حکومت نہیں بنتی، اور یہ جو یہ لوگ ہیں ابو ذر، یہ بھی کمی ہیں، یہ بھی نہیں بنا سکتے حکومت۔ یعنی نہ حکومت یہ بنا سکتے ہیں نہ حکومت یہ بنا سکتے ہیں۔ یہ جو بیچ کا طبقہ ہے، یہ جب ادھر چلا جاتا ہے تو حکومت ان کی ہو جاتی ہے، جب ادھر آ جاتا ہے تو حکومت ان کی ہو جاتی ہے۔ یہ ایسے نہیں، تاریخ کی حقیقت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ طبقہ امام علی کے پاس نہیں آیا اور ادھر چلا گیا تو پھر حکومت انہیں مل گئی، اور جب چوتھی مرتبہ ادھر آ گیا تو پھر حکومت کسے ملی؟ یعنی یہ جب تک نہیں تھا تو حکومت نہیں ملی، اور جب یہ آ گیا تو پھر حکومت مل گئی، اور جب اس نے نہیں چاہا تو پھر 4 سال کے اندر شہادت ہو گئی۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نقش اساسی ہے یہ اسی طبقے کا ہے، جو کسی بھی دور میں نہ ابو ذر ہوتے ہیں نہ ابو جہل ہوتے ہیں۔ یہ بیچ کا طبقہ ہے، جن کے ایمان مضبوط نہیں ہوتے۔ شیطان حملہ انہی پہ کرتا ہے۔ یہ جو خریدا جاتا ہے، ابو جہل کو کوئی نہیں خریدتا، شیطان ابو جہلوں کو نہیں بھڑکاتا، اس لیے کہ ابو جہل کو کیا بھڑکائے گا، انہیں پتہ ہے یہ تو ہے ہی بھٹکے ہوئے، بھٹکو ہوں کو کیا بھٹکانا، جو کہ آپ اسے کیا بھٹکائیں گے؟ ایک چیز نجس ہے تو آپ کیا نجس کریں گے؟ وہ تو نجس ہے ہی،
ایک چیز پاک ہو تو آپ کیا پاک کریں گے؟ وہ تو پاک ہے ہی۔ ابو ذر کو نہیں بھڑکا سکتے آپ، اس لیے کہ ابو ذر اس لیول پہ ہیں کہ وہ اپنا سر کٹانا جانتے ہیں، اور یہ چیک کیا دشمن نے، ڈراتے تھے دشمن کے جو حربے ہیں ہر دور کے اندر، اور یہ صرف ابو ذروں کی بات نہیں ہو رہی، ہر دور کے اندر انبیاء کے ساتھ یہی تھا۔ ان کے ساتھ جو اصحاب تھے، ان کے ساتھ جو ساتھی تھے، جو ہر دور کے ابو ذر رہے، جو ہر دور کے سلمان رہے، ان کو موت کے پیغام جاتے تھے، ان کے سامنے تجوریاں کھولی جاتی تھی، وہ نہیں بکتے تھے، نہ کوئی تجوری خرید سکی اور نہ کسی دہشت گرد کی دہشت گردی انہیں خوفزدہ کر سکی، انہیں ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ لہذا شیطان ان کے اوپر حملہ آور نہیں ہوتا، اس لیے کہ انہیں یہ پتا ہے کہ ان پر کام کرنا وقت کا زیان ہے اور کچھ نہیں ہے۔ دیکھیں قرآن نے کیا کہا، شیطان نے کہا کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں پروردگارہ تیری عزت کی قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں، سب کو بھڑکاؤں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، بھڑکاؤں گا سب کو، مخلصین کو نہیں بھڑکا سکتا، انہیں اغوا نہیں کر سکتا، یہ اغوا ہوتے ہی نہیں ہیں، انہیں نہیں کر سکتا، میں وہاں نہیں جا سکتا، سلمان کے پاس نہیں جاتا کیونکہ سلمان کو نہیں بہکا سکتا، بس وہاں پہ کام کرنا بیکار ہے، شیطان وہاں ٹائم ضائع نہیں کرتا، اور نہ وہ ابو جہلوں کی طرف جاتا ہے، نہ ابو لہبوں کی طرف جاتا ہے، اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ مجھ سے بڑے شیطان تو یہ ہیں، لہذا وہ وہاں جاتا نہیں ہے، یعنی نہ وہاں جاتا نہ یہاں جاتا، وہ جاتا ہے بیچ کے لوگوں پہ تاکہ وہ انہیں یہاں پلٹا دے اور وہاں نہ جانے دے، وہ انہیں وہاں نہ جانے دے، وہ انہیں بوزر بننے نہ دے، وہ انہیں سلمان بننے نہ دے، کیونکہ اگر یہ بن گئے تو پھر حکومت اسلامی آ جائے گی، پھر حکومت انبیاء کی ہوگی، پھر حکومت ائمہ کی ہوگی۔ اگر توجہ کریں، اگر کسی بھی دور کے اندر ائمہ کی حکومت نہیں بنی، اگر انبیاء کی حکومت نہیں بنی، تو یہ جو تیسرا طبقہ تھا، نہ یہ سلمان بن سکا نہ ابو ذر بن سکا۔ اب مجھے یہ چیک کرنا ہے، میں سلمان ہوں وقت کا، آیا میں سلمان زمان ہوں، آیا میں ابو ذر زمان ہوں، ابو جہل زمان تو نہیں ہوں، ابو لہب زمان بھی نہیں ہوں، میں یہ تو نہیں ہوں تو یہ ہوں، پھر اگر یہ نہیں ہوں تو پھر بیچ میں ہوں، اور اگر بیچ میں ہوں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کا جو حملہ ہوگا وہ مجھ پر ہی ہے، کہ وہ مجھے علی تک جانے نہیں دے گا تاکہ کہیں علی مجھے سلمان نہ بنا دے، ابو ذر نہ بنا دے۔ اور اگر ابھی تک میں ابو ذر نہیں بنا، ابھی تک اگر میں سلمان نہیں بنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خدمت علی میں پہنچا ہی نہیں ہوں، اس لیے کہ جو خدمت علی میں پہنچ جائے وہ کبھی سلمان بنتا ہے، کبھی ابو ذر بنتا ہے، کبھی مقداد بنتا ہے، کبھی بلال بنتا ہے۔ ایک صلوات چاہیے دیجئے محمد وآل محمد۔ یہ جو آپ نے ہمیشہ سنا اور ہم بھی سنتے رہتے ہیں اور کرتے بھی رہتے ہیں، جس کا نام ہے انتظار۔ کاہے کا انتظار؟
کس کا انتظار؟ سلمان کا انتظار؟ سلمان کا انتظار کیا؟ سلمان نے تو کبھی علی کو چھوڑا ہی نہیں ہے۔ سلمان کا انتظار کوئی ہو رہا ہے؟ انتظار تو اس کا ہوتا ہے جو دور ہو، جسے آنا ہو۔ ہر دور کا سلمان ہر وقت علی کے ساتھ رہا ہے۔ ابو ذر کا انتظار نہیں، ابو ذر کا انتظار نہیں ہے۔ امام حسین نے اکبر کا انتظار کیا، امام حسین نے عباس کا انتظار کیا۔ وہ تو حسین کے ساتھ ہی ہیں، یعنی جہاں حسین ہیں وہاں عباس ہیں، جہاں حسین ہیں وہاں اکبر ہیں۔ پھر یہ انتظار کس کا ہے؟ کہ حوروں کا انتظار ہو رہا ہے۔ یہ ان لوگوں کا انتظار ہے جنہیں ابھی یہاں پہ آنا ہے، ان کا انتظار نہیں ہو رہا۔ اور نہ امام عمر سعد کا انتظار نہیں کر رہے، امام شمروں کا انتظار نہیں کر رہے، حوروں کا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی تم میں ہے جو آئے اور در حسین پہ آئے، اور جو خطائیں ہو گئی ہیں اور اس خیمہ یزیدیت کو چھوڑے تاکہ تو وہ حسینی ہو سکے، اور وہ حسین کی بارگاہ میں آ کے اس مقام پہ پہنچے جو موت کا سب سے بڑا مقام ہے، وہ مقام شہادت۔ انتظار در حقیقت اس بیچ کے لوگوں کا ہو رہا ہے۔ امام مہدی ان کا انتظار کر رہے ہیں، ان کا انتظار نہیں کر رہے۔ یہ انتظار ہمارا ہے کہ کب ہم لباس بوذری پہنے، کب ہم لباس سلمانی پہنے، تاکہ پھر علی تنا نہ ہو۔ عزیزان محترم، توجہ کریں، یہ جو حضرت زہرا کہہ رہی ہیں اللہم اجل وفاتی سریہ، پروردگارا مجھے موت عطا کر، سری جلدی عطا کر۔ میں اس معاشرے میں رہنا نہیں چاہتی۔ کون سا معاشرہ؟ اور فاطمہ، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے سارے عزیزوں کا انتقال ہو جائے، انسان وہ چیز اپنے ہاتھ سے دے دے کہ جو اس کی جان ہو، جو اس کا سب کچھ ہو، تو پھر انسان کہتا ہے دنیا بعد کلفا، آپ کے بعد اس زندگی میں مزہ نہ رہا۔ لیکن فاطمہ کے پاس تو علی موجود ہے، جس کے لیے جینا چاہتی ہیں، جس پہ مرنا چاہتی ہیں۔ فرماتی ہیں بے ابی انت و امی یا علی، اے علی آپ پہ قربان ہو جاؤں۔ فاطمہ کے پاس تو وہ ہے جس پہ فدا ہونا چاہتی ہیں، جس کی خدمت میں رہنا چاہتی ہیں، جس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہیں۔ اب وہی نہیں ہے، بلکہ وہ بھی ہیں جو پیغمبر کی جان ہیں، جو جنت کے سردار ہیں، جو محافظین شریعت ہیں، اور وہ حسن حسین ہیں کہ پیغمبر نے انہیں بہشت کے پھول کہا ہے۔ آپ ان سب کو چھوڑ کے جانا چاہتی ہیں؟ اللہم اجل وفاتی سریہ، پروردگارہ میں اس معاشرے میں رہنا نہیں چاہتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی موجود ہیں، حسن موجود ہیں، حسین موجود ہیں،
مگر پھر بھی فاطمہ جانا چاہتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھ یہ رہی ہیں کہ علی موجود ہیں مگر فزیکلی طور پہ موجود ہیں. یعنی علی ہیں مگر کردار علی نہیں ہے. علی موجود ہیں مگر فکر علی نہیں ہے. علی موجود ہیں مگر حکومت علی موجود نہیں ہے. علی موجود ہیں مگر ولایت علی موجود نہیں ہے. تو جس معاشرے میں علی خود ہوں مگر ولایت علی موجود نہ ہو تو اس معاشرے سے جانا چاہتا ہے، وہاں نہیں رکنا چاہتی. وہ ولایت کیا ہے؟ وہ ولایت کیا؟ علی کا تذکرہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ جہاں پہ تذکرہ ولایت ہو، جہاں پہ علی کی بات ہو رہی ہو. یہ تو آج ہمارے یہاں اب تو پھر بھی خود کافی بہتر ہوا ہے، ورنہ وہ دور ہمارے دور کی طرح نہیں تھا کہ جہاں پہ علی کا نعرہ نہیں لگا سکتے تھے. ایسی کوئی بات نہیں تھی. بعد میں ہوا بہت ساری جگہوں پہ اور تاریخ میں رہے، لیکن ابتدائی دور یہ تھا کہ جہاں پہ وقت کا خلیفہ یہ کہتا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. اے پروردگارا، مجھے اس دن کے لیے زندہ نہ رکھ جس دن میری مشکل کشائی کے لیے علی نہ ہو. عام لوگوں کی دعائیں نہیں تھیں یہ، یعنی جو اس دور کا سب سے بڑا آدمی ہے وہ یہ دعا کر رہا ہے. اور گلی گلی یہی نعرے ہوتے تھے، ہر جگہ یہی بات ہوتی تھی. پیغمبر نے 83 جنگیں لڑی، ایک جنگ نہیں لڑی پیغمبر نے اپنے مختصر سے دور میں. اور مختصر بھی کیا بتاؤں، پیغمبر کی جو زندگی ہے وہ 63 سال کی ہے. پیغمبر 40 سال میں مبعوث بعثت ہوئے تو رہ گئے 23 سال. 10 سال پیغمبر مکے میں ہیں، مکے میں پیغمبر نے کوئی جنگ ہی نہیں لڑی، تو 50 سال تو یہ ہٹا دیں، باقی رہ گئے 13 سال. 13 سال میں پیغمبر نے 83 جنگیں لڑی. مدینے میں جب تک رہے پیغمبر نے جنگیں کی ہیں ساری، اور 83 جنگیں لڑی. جب بھی کوئی جنگ کے بعد نتیجہ آتا تھا تو پھر ہر گلی میں علی علی ہوتا تھا، علی علی ہوتا تھا. اپنوں کے یہاں بھی علی ہوتا تھا اور دشمنوں کے یہاں بھی علی ہوتا تھا. ہر جگہ علی علی ہوتا تھا، ہر گلی علی علی ہوتا تھا، ہر دم میں علی علی ہوتا تھا، وہاں سب جگہ علی علی ہوتا تھا. لیکن اس کے باوجود جناب فاطمہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں اس معاشرے سے جانا چاہتی ہوں، کیونکہ نام علی کافی نہیں ہے، ذکر علی کافی نہیں ہے، وجود علی کافی نہیں ہوتا، بلکہ فکر علی کا ہونا ضروری ہے، کردار علی کا ہونا ضروری ہے، حکومت علی کا ہونا ضروری ہے، ولایت علی کا ہونا ضروری ہے. اور جس معاشرے میں یہ نہ ہو سمجھ لو کہ فاطمہ اس معاشرے میں نہیں ہے. یہ دفاع کرتی تھی ولایت. ہم حدیث قصہ کے ذریعے سے کیسے بلا لیں گے انہیں اس معاشرے میں کہ جس معاشرے میں وہ ہیں نہیں، جس دور میں وہ زندگی نہیں گزارتی، کہ جس معاشرے میں وہ تھیں وہاں سے جانا چاہتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ علی کی فکر نہیں ہے. وہاں پہ عزیزان محترم ولایت ستیزی، خدا نے فرمایا کہ اگر سارے لوگ، حدیث ہے قدسی، اگر سارے لوگ ولایت علی پہ اکٹھے ہو جاتے تو پھر جہنم کو پیدا کرنے کی کوئی ضرورت باقی نہ رہتی. کیوں؟ اس لیے کہ جہنم تو انکار ولایت کا نام ہے. جہنم کچھ نہیں ہے، انکار ولایت ہے. یہ جو انکار ہے، توجہ کریں، دو طرح کا ہوتا ہے. امتحان بھی دو طرح کے ہیں انسان کے. ایک امتحان جلی ہے، ایک امتحان خفی ہے. امتحان جلی کیا ہوتا ہے؟ ایک معرکہ ہے جیسے کربلا، وہاں پہ حق و باطل کی جنگ ہے، آپ کو بلایا جا رہا ہے،
آپ کا امتحان ہے، آ رہے ہیں؟ کوئی ہے؟ آپ کو واضح پتہ ہے، حتیٰ کہ عمر سعد کو بھی پتہ تھا کہ اگر ادھر چلا گیا تو جنت ہے اور اگر ادھر رہ گیا تو جہنم ہے، جلی ہے بالکل، خفی کوئی چیز نہیں تھی وہاں پہ، پوشیدہ نہیں ہوتا۔ لیکن روزانہ جو ہم اپنے آفسوں میں امتحان دیتے ہیں یہ خفی ہے۔ آیا لیٹ جو میں جا رہا ہوں آفس، یہ جو تنخواہ لی ہے یہ حلال ہے یا حرام؟ آفس کتنے دن گیا؟ اچھا جن دن گیا تھا وہاں پہ گپے ہی لگاتا رہا اور یا یہ کہ چائے پیتا رہا یا ادھر سے ادھر، یا وہ کام کیا ہے جس کی تنخواہ لی ہے؟ یہ وہ امتحانات ہیں آپ کے کہ آپ کو رزق حلال کے لیے تلاش کرنی ہے۔ آپ میں جو زندگی میں کام کر رہے ہیں، صداقت کا امتحان، کردار کا امتحان، سیرت کا امتحان، یہ امتحانات کیا ہیں؟ خفی ہیں، پتہ نہیں چلتا آدمی کو کہ آپ پیپر دے رہے ہیں روزانہ، آدمی کو پتہ نہیں چلتا وہ پیپر میں ہے۔ جسے یہ پتہ ہی نہ ہو کہ اس کا چیلنج کیا ہے، اس کا امتحان کیا ہے، تو پھر وہ تیاری کیا کرے گا؟ تیاری وہ کرے گا جسے پتہ ہو کہ اس کا پیپر ہے، وہ امتحان حال میں ہے، وہی تو تیاری کرے گا، وہی اس کے لیے آمادگی کرے گا۔ ولایت ایسے ہی ہوتی ہے، ایک ظاہری ولایت ہے، حمایت بھی ایسے ہی ہے، مخالفت بھی ایسے ہی ہے۔ یعنی بعض دفعہ انسان ظاہری طور پر حمایت میں ہے اور ایک انکار ولایت پنہا ہے، پوشیدہ، یہ خبر نہیں ہوتی انسان کو کہ وہ منکر ولایت ہے، انکار ولایت کے مراحل میں ہے۔ اسی وجہ سے اس نے کہا تھا کہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا اگر یہ چیز پیدا ہو جائے، اگر اجتماع ہو جائے ولایت کے اوپر۔ ظاہر ولایت کیا ہے کہ میں کیا کروں، میں مولائی ہوں، منکر ولایت نہیں ہوں، میں نے اقرار ولایت کیا ہے۔ اور وہ کیا ہے اقرار ولایت؟ من کنت مولا فہذا علی مولا، میں ان کو اپنا مولا تسلیم کرتا ہوں۔ مولا کیا؟ یعنی حاکم، وہ میرے حاکم ہیں، وہ جو کہیں گے میں کروں گا۔ یہ تسلیم ہونا ہے ان کے سامنے، یعنی یہ اقرار ہے۔ یہ ولایت کیا ہے؟ یہ ولایت کا اقرار ہے۔ اور انکار کیا ہے؟ انکار یہ ہے کہ میں آپ کو نہیں مانتا، میں آپ کو مولا نہیں مانتا۔ جیسے آپ نے دیکھ لیا تھا وہ حارث کھڑا ہو گیا، میں نہیں مانتا۔ انکار کرتے بہت سارے لوگ کرتے ہیں، بعد میں بھی کیا بہت سارے لوگوں نے پیغمبر کے جانے کے بعد، جنہوں نے اقرار کیا تھا پھر انہوں نے اقرار کر دیا کہ ہم آپ کو مولا نہیں مانتے۔ آج بھی اقرار کرتے ہیں۔ یہ اقرار مخفی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے، ظاہر ہے، علل اعلان کرتے ہیں۔ یہ ایک انکار ہے اور ایک انکار وہ ہے جو پوشیدہ ہے، اس کا پتہ نہیں چلتا آدمی کو، حالانکہ وہ اپنی ذات میں منکر ولایت ہے۔ کیونکہ اگر ولایت کو سمجھ لے گا تو پھر یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ منکرین ولایت میں سے ہے یا حامیان ولایت میں سے ہے۔ یعنی ولایت کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر ولایت زبان سے اقرار کا نام ہے تو پھر ہر یا علی مدد کہنے والا، ہر یا علی کو اپنے حاکم ماننے والا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ منکر ولایت نہیں ہے، کیونکہ وہ اسے تسلیم کیا ہے، انکار نہیں کرتا۔ لیکن ایک آدمی جو ہے، توجہ کریں، ایک آدمی انکار کرتا ہے، میں آپ کو نہیں مانتا، تو یہ انکار کیا ہے؟ آشکار ہے۔ لیکن ایک آدمی نہیں اقرار کرتا ہے تو ولایت ہے کیا؟ ولایت یہ ہے کہ آپ کی اوپر حکومت علی کی ہو۔ تو آیا میری کس چیز پہ حکومت علی کی ہو؟ کس چیز پہ حکومت علی کی ہو؟ تمہارے نفس کے اوپر۔ دیکھیں پیغمبر نے کیا فرمایا تھا غدیر کے اندر، توجہ کریں، پیغمبر نے فرمایا الستو اولا بکم من انفسکم،
یہ ملک کی بات نہیں کی ہے، پیغمبر نے یہ نہیں کہا، ملک کی بات نہیں کی ہے، پیغمبر نے کسی اس کی بات نہیں کی۔ الستو اولا بانفسکم، الستو اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں کے اوپر تم پر حق کے حکومت نہیں رکھتا، اولا نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، بلا یا رسول اللہ۔ یعنی پیغمبر اس حکومت کی بات کر رہے ہیں کہ اگر انسان اکیلا بھی گھر کے اندر بھی کمرے میں بیٹھا ہوا ہو تو کسی حاکم کی ضرورت ہو یا نہ ہو، حکومت علی کی ضرورت ہے۔ توجہ آپ سے میں سب کچھ چھین سکتا ہوں، آیا میں آپ سے آپ کا نفس بھی چھین سکتا ہوں؟ موت آپ سے کیا چھینتی ہے؟ کچھ نہیں چھین سکتی موت۔ موت آپ سے جسم اور روح کے رابطے کو تو چھینتی ہے بس۔ بھائی جسم سے ہی تو رابطہ منقطع ہوا ہے، میرے نفس سے تو رابطہ منقطع نہیں ہوا۔ میرا ہی نفس ہے جو قبر میں بھی ساتھ ہے، جو عالم برزخ میں بھی ساتھ ہے، جو حشر میں بھی ساتھ ہے، جو نشے میں بھی ساتھ ہے، جو جنت میں بھی ساتھ ہے اور جہنم میں بھی ساتھ ہے۔ جہاں بھی ہوگا نفس میرے ساتھ ہے، اس لیے کہ میں خود نفس ہی تو ہوں۔ اور پیغمبر نے اس حکومت کی بات کی ہے، کہا سنو اب اگر یہ تسلیم کر لیا ہے کہ خود تمہارے اوپر حکومت، نفس کے اوپر حکومت، یعنی کیا؟ یعنی اس سے جو بھی صادر ہو وہ علی کی سرپرستی میں ہو، یعنی یہ کہ اگر فکر کرو تو علوی ہو، اگر سوچ ہو تو علوی ہو، اگر خیال ہو تو علوی ہو، عمل ہو تو علوی ہو، سیرت ہو تو علوی ہو۔ جب یہ اقرار لے لیا تب کہا ہے من کنت مولا فہذا علی مولا۔ آپ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ پانی پلا دیجیے، تو میں کہتا ہوں میں نہیں پلا رہا، تو یہ تو انکار کیا ہے؟ آشکار ہے۔ آپ نے کہا کہ پانی پلا دیجیے، انکار نہیں کیا، وہاں چلا گیا، پانی پلا دیا۔ جیسے باپ بعض دفعہ آپ نے نظر انداز کر دیا، میری بات یہ انکار نہیں ہے۔ یعنی انکار صرف یہی ہے کہ میں کہوں کہ میں نہیں پلا رہا تو آپ کہیں گے کہ یہ منکر ہے، یہ تو، لیکن جو نکل کے چلا گیا آپ اسے کہیں گے یہ فرما بردار ہے۔ دونوں میں سے کس کو فرما بردار کہیں گے؟ تو پھر مولائی کون ہے؟ یعنی مولائی کسے کہیں گے آپ؟ یعنی مجھے علی یہ کہیں کہ نماز پڑھو اور میں نہ پڑھوں، یہ نہیں کہتا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں لیکن پڑھتا نہیں ہوں، تو پھر بھی مجھے مولائی کہیں گے۔ یعنی آپ اسے نافرمان کہتے ہیں، مجھے مولائی کہتے ہیں، تو یہ دوہرے معیار کیوں بنائے ہوئے ہیں؟ یہ تو دوہرے معیار ہو گئے، معیار ایک ہی ہونا چاہیے۔ یعنی جو کہنا نہ مانے، انکار کرے، وہ بھی منکر ہے، اور جو نظر انداز کرے وہ بھی منکر ہے۔ تو جب اب دعا یہ کریں اور جب یہ والی بات کریں کہ بر منکر ولایت علی لعنت، تو پہلے یہ سوچ لیں کہ لعنت کہے کسے رہے۔ آیا اس پہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ منکر ولایت کون ہے اور یہ کس چیز کا انکار ہے؟ انکار کیا صرف زبان سے ہوتا ہے، عمل سے نہیں ہوتا؟ اس کا مطلب یہ ہے تو کتنے ایسے لوگ ملیں گے آپ کو جو حامی ولایت ملیں گے اور زمانے میں مولائی ملیں گے۔ ولایت منتظر ہے مولائیوں کی، ولایت انتظار کر رہی ہے۔ فاطمہ نے آنا پسند نہیں کیا کہ جہاں پر انکار تو نہیں کر رہے تھے ولایت کا لیکن نظر انداز کر رہے تھے۔ آپ نے توجہ کی؟ یعنی یہ کہہ رہے تھے
آپ ہی حقدار ہیں، آپ ہی افضل ہیں. آپ توجہ کریں، آپ جملے سنیں تاریخ کے. یعنی جو منبر پہ بیٹھ رہا تھا خلافت کے، وہ کہہ یہ رہا تھا کہ لوگوں فجتنبونی اجتنبونی، لوگوں دور ہو جاؤ مجھ سے، میں اس کے لائق نہیں ہوں. وہ علی فیکم، اور علی تمہارے درمیان موجود ہے. وہ ہوا افضل منی، وہ مجھ سے زیادہ افضل ہے. یعنی زبان سے اقرار کر رہا تھا، عمل سے انکار کر رہا تھا. تو جو عمل سے انکار کرے کوئی بھی ہو، اسے آپ نے منکر ولایت کہا، تو وہاں پہ کہا یعنی وہ کرے تو اسے منکر ولایت کہیں. اور اگر یہی کام میں کروں تو پھر آپ مجھے منکر ولایت کیوں نہیں کہہ رہے؟ یعنی زمانوں کے معیارات الگ ہیں، معیار تو ایک ہی ہونا چاہیے. یہ ہم یہ کہیں گے کیونکہ یہ ہمارا اپنا ہے، یہ ہمارا بھائی ہے، ہماری زبان بولتا ہے، ہمارے علاقے کا ہے، ہمارے گھر میں پیدا ہوا ہے، ہمارے والد کے یہاں پیدا ہوا ہے، ہماری سادات گھرانے میں پیدا ہوا ہے، اس کا تعلق ہمارے قبیلے سے. یعنی معیارات قبیلے، معیارات علاقے ہیں، یا معیار کردار ہے. اس لیے آپ نے دیکھ لیا تھا پہلے ہی قدم پہ یہ جملہ ہمیں یہ نقطہ میں سمجھایا تھا حضرت نوح کے مرحلے میں کہ وہ لیس من اہل، خبردار نوح ان کے بارے میں بات نہ کریں، وہ لیس من اہل، یہ آپ کے اہل نہیں ہیں. کیونکہ اہل اسے نہیں کہتے جو یہاں پیدا ہو، اہل اسے کہتے ہیں جو کردار میں آپ جیسا ہو. تو مولائی اسے کہتے ہیں جو کردار میں علی جیسا ہو، جس کا کردار علی سے ملتا ہو، جس کی سوچ علی سے ملتی ہو. اور یہ وہی چیز ہے کہ جس سے خوف زدہ تھے پیغمبر. اور پیغمبر نے کہا تھا کہ لوگوں سنو، مجھے جس چیز کا خوف اور ڈر ہے وہ یہ ہے کہ شرک تمہارے اندر اس طرح سے چلے گا جیسے تاریخی رات کے اندر سیاہ پہاڑ پہ چیونٹی رینگتی ہے، خبر نہیں ہوتی کسی کو. اسی طرح شرک اندر حرکت کرتا ہے. انکار ولایت اسی طرح سے آدمی کہ انسان ساری زندگی منکر ولایت رہتا ہے، اسے خبر، یہی شیطان یہی چاہتا ہے. اس لیے کہ اگر خبر ہو جائے تو انسان اصلاح کرتا ہے پھر اپنی، لیکن جسے خبر ہی نہ ہو. آپ توجہ کریں، میں کب تک راستہ چلتا ہوں؟ جب تک مجھے یہ پتا ہو کہ ابھی نہیں پہنچا، ابھی مقصد پہ نہیں پہنچا، جبھی تو چلوں گا. لیکن اگر یہ پتا چل جائے مجھے کہ میں پہنچ گیا، یہ تو بات کی بات ہے کہ کسی نے بتایا کہ غلط پہنچے، یہ وہ جگہ ہی نہیں ہے جہاں پہنچنا چاہتے تھے، یہ تو بات کی بات ہے. لیکن اگر میں یہ سمجھ جاؤں کہ میں پہنچ گیا ہوں تو پھر تو حرکت نہیں کروں گا. میں سمجھا کہ میں مولائی بن چکا ہوں، اور غلط سمجھے. مولائی پیدا ہونے کا نام نہیں ہے، مولائی کردار کا نام ہے جو ہے. یعنی جب تک انکار ولایت ہوتا رہے گا، پنہاں لڑ نہیں سکتا انسان، ولی وقت نہ رہ جاتا ہے. کیونکہ کردار میں جھول ہے. اسی وجہ سے آپ نے دیکھیا 57 ممالک ہونے کے باوجود فلسطین اکیلا. کیوں؟ اسرائیل کی حیثیت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. 57 ملک تماشا ہیں. آپ کے پاس ایٹم بم ہے، اگر ایٹم بم ان لوگوں کے ہاتھ میں ہونا، یہ ایٹم بم کوئی پہلی تاریخ نہیں ہے، یہ پیغمبر کے دور میں بھی بہت سارے لوگوں کے ہاتھوں میں بڑی بڑی تلواریں ہوا کرتی تھی. اور جو کیا آپ نے، یہ پیغمبر کے دور میں بھی بڑے بڑے بہادر بنتے تھے اور بڑے بڑے لوگ تھے جن کی تلواریں ہر وقت چمکتی تھی، اور پیغمبر سے آ کے کہتے تھے ہمیں تو موقع دے، آپ ہمیشہ علی کو بھیج دیتے ہیں. انہوں نے کہا رک جاؤ، ابھی جنگ احد ہونے دو، تمہیں بھی آزما لیا جائے گا، اور خیبر کو آنے دو، تمہیں بھی آزما لیا جائے گا. 40 دن تک
پیغمبر نے بھیجا یا نہیں بھیجا؟ فتح کسی سے نہیں ہوا، احد میں بھی آزمایا، آپ نے دیکھ لیا، یہی اسلحے بڑے بڑے لے کے، بڑی بڑی تلواریں لے کے کیا کیا انہوں نے؟ جو ہمیشہ پیغمبر کو کہتے ہیں کہ بدر میں ہمیں تو موقع نہیں ملا، آپ نے کہا خوب احد تو آئے گی ابھی، وہاں پہ موقع ملے گا تمہیں۔ یہ سارے کے سارے بڑی بڑی تلواریں لے کے پہاڑوں پہ چڑھ گئے، اور جس کے ہاتھ میں ٹوٹی ہوئی تلوار تھی وہ تلوار پھینک کر بھی میدان میں کھڑا رہا، اس لیے کہ جنگیں اسلحوں سے نہیں لڑی جاتی، جنگیں ایمان سے لڑی جاتی۔ حزب اللہ کے پاس ایٹم بم ہے، حماس کے پاس ایٹم بم ہے، تو وہ تو کھڑے ہوئے، وہ ٹوٹی ہوئی تلواروں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، یہ ایٹم بم لے کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ تاریخ یہ بتاتی ہے ہمیشہ، یہ تو آج واضح اور روشن ہے کہ جنگیں اسلحوں سے لڑی نہیں جاتی، جنگیں کا تعلق ایمان سے، ایمانی قوت کتنی ہے آپ نے دیکھ لیا، یعنی جو حملہ کر رہا تھا وہ زمین کے نیچے تھا، اور جس پہ ہو رہا تھا وہ سرے میدان امام جمعہ بن کے نماز ادا کر رہا تھا۔ سب کے سامنے آگے پڑھیے، ابھی بھی کسی دلیل کی ضرورت ہے سمجھانے کے لیے، ابھی بھی شجاعت کو بیان کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہے، اور سب نے دیکھ لیا ابھی تو مارا تھا، یعنی ایسی بات نہیں تھی کہ یہ تو ایسے ہی کہا کرتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو ماریں گے، آپ کو نشانہ بنائیں گے، آپ کو نشانہ بنانا ہے، اور اس سے پہلے وہ ہنیہ کو مار چکے ہیں، اس سے پہلے وہ حسن نصر اللہ کو مار چکے ہیں، اس سے پہلے سلیمان کو مار چکے ہیں، قاسم سلیمانی کو مارا انہوں نے، اور بہت سارے بڑے بڑے لیڈروں کو مارا، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں، لیکن آپ نے دیکھ لیا قرآن نے یہ فرمایا تھا جو ہمیں مانتے ہیں، جو ہم پہ ایمان رکھتے ہیں، پوری دنیا بھی ایک طرف ہو، ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ غمگین ہوتے ہیں، بلکہ میدان میں کھڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کہ قرآن نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، صاحب ایمان ہونا کافی ہے تمہیں۔ پھر آپ نے دیکھ لیا کس طرح سے میدان میں آیا، یعنی سارے لوگ ڈر رہے تھے جو ان سے وابستہ تھے، جو نہیں ڈر رہا تھا وہ شخص نہیں تھا، اور یوں نہیں تھا کہ آپ دیکھیں جا کے، وہ ابھی بھی دیکھ لیں، جلدی جلدی میں نہیں نماز پڑھائی، جلدی جلدی میں نہیں پڑھائی کہ بس کم از کم نام ہو جائے کہ ہاں بھئی آ گئے تھے، نہیں، اطمینان وہ تھا، طریقہ کار انبیاء تھا ان کا، ان کی روش وہی تھی، اس لیے کہ وہ انبیاء سے لیا ہے انہوں نے ائمہ سے سیکھا ہے، انہوں نے کہا بھی ہے یہ بات محبت داریم از کربلا داریم، ہم نے یہ اطمینان کربلا سے سیکھا ہے، ہمارے پاس یہ سکون کربلا کا ہے، ہمارے پاس یہ جذبہ کربلا کا ہے، ہمارے پاس یہ احساس کربلا کا ہے، اگر کربلا نہ ہوتی ہم ایک قدم آگے نہ جا سکتے۔ یہ حسین یعنی پوری دنیا حسین کی طرف دیکھتی ہے، حسین سے درس لیتی ہے، اور حسین نے درس اس آغوش سے لیا جسے فاطمہ کہتے ہیں، یہ حماسہ انہوں نے دیکھا۔ آپ یقین کریں امام وقت نے فرمایا ان ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، فاطمہ میرے لیے نمونہ عمل بن گئی، ایک خاتون جہاں سارے سورما خاموش ہو گئے، جہاں بڑے بڑے دلاوروں کے کلیجے پھٹ گئے تھے، کوئی آگے نہ آیا، جہاں کوئی اپنے گھر سے نہ نکلا، جہاں مدینے میں سناٹا دکھائی دیا، جہاں کوئی اپنے بچوں کو قتل کرنا نہیں چاہتا تھا، جہاں کوئی اپنے بچوں کو لانا نہیں چاہتا تھا، جہاں کوئی دین پہ قربان ہونا نہیں چاہتا تھا، جہاں کوئی ولایت کے لیے کھڑا نہیں ہونا چاہتا تھا، جہاں کوئی اپنی عزت و آبرو کو لٹانا نہیں چاہتا تھا، دین کی خاطر وہاں ایک پیغمبر کی بیٹی کھڑی ہو گئی، مجمع کے ساتھ تو نہیں آئی تھی، حسین کے ساتھ تو 72 تھے،
حسین کو سہارا تھا کہ عباس پیچھے موجود ہے؟ فاطمہ کو کس کا سہارا تھا؟ فاطمہ کو پتہ تھا علی باہر نہیں آئیں گے. ان ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، پیغمبر کی بیٹی نمونہ عمل بن گئی. وہ طاقت دکھائی. ولایت کا دفاع اس طرح سے کرتے ہیں، اس کا انتظار نہیں کرتے کہ وہ آئے، اس کا انتظار نہیں کرتے کہ وہ آئے، اس کا انتظار نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے، اس کا انتظار نہیں کرتے کہ ماری جاؤں گی، اس کا انتظار نہیں کرتے کہ پسلیاں توڑ دی جائیں گی، اس کا انتظار نہیں کرتے کہ قید ہو جاؤ گے، اس کا انتظار نہیں کرتے. یہ ان ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، ولایت کے دفاع کے لیے ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہے. امام صادق علیہ السلام ہر شخص اور ہر امام نے جناب سیدہ کو یاد کیا. راوی کہتا ہے میں امام صادق کی خدمت میں تھا، میں نے پوچھا یبن رسول اللہ، آپ کے سامنے جب بھی آپ کی دادی کا نام لیتے ہیں آپ روتے رہتے ہیں. یبن رسول اللہ، اور پھر درس کو جاری نہیں رکھتے. یبن رسول اللہ، کیا آپ بتا سکتے ہیں مجھے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ کی دادی کی شہادت ہو گئی تھی، آپ نے فرمایا کہ وہ بے دردی سے قتل کر دی گئی. یبن رسول اللہ، آپ اپنی دادی کو بہت یاد کرتے ہیں. یبن رسول اللہ، آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ان کی عمر کیا تھی؟ اجوکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے خاندان اہل بیت کے. عزیزان محترم، بس یہ سننا تھا. ایک مرتبہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی میری دادی کی عمر 18 سال، بس 18 سال کا ایک مرتبہ ہند سے کو سنا، اس صحابی نے سر پیٹ لیا. یبن رسول اللہ، آپ تو فرما رہے تھے کہ ان کے سر کے بال سفید ہو گئے تھے، آپ تو کہہ رہے تھے ان کی کمر جھک گئی تھی. یبن رسول اللہ، آپ تو کہہ رہے تھے وہ عصا کے سہارے چلتی تھی. یبن رسول اللہ، مجھے سمجھ میں نہیں آیا. ارے میں نے کہیں نہیں پڑھا، میں نے کہیں نہیں سنا ارے کسی خاتون کی عمر 18 سال ہو، اس کے سر کے بال سفید ہو گئے ہو، اس کی کمر جھک گئی ہو، ارے وہ عصا کے سہارے گھر میں چلتی ہو. بس عزیزان موت، صحابی نے جیسے یہ بات کی، ایک مرتبہ میرے مولا نے امامہ اتار دیا اور کہا ارے غضب تو یہی ہے، ارے میری دادی پر اتنے مذاہب پڑے، اتنے مذاہب پڑے، آوازیں دیا کرتی تھی صبت علیہ مصائب لا صبت علی الایام سن لیالیا. اے بابا، ارے تیرے جانے کے بعد سیدہ پہ اتنی مصیبتیں پڑی. عزیزان محترم، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. بس عزیزان محترم، امام صادق نے یہ کہنے کے بعد ایک مرتبہ سلام کیا. سلام میرا اس دادی پر، ارے جو دیوار کے درمیان اس طرح پس گئی جیسے چکی میں گیہوں پس جاتا ہے. امام نے فرمایا ارے سلام میری دادی پر جو شولوں میں کھڑی رہی مگر ولایت کا دفاع نہ چھوڑا. عزیزان موت، ارے بس عزیزان موت، دروازے کو آگ لگی. ایک مرتبہ ظالم ثانی
دیا گیا۔ مقتل لکھتا ہے جلتا ہوا دروازہ سیدہ کے اوپر گرا، ارے دروازے کا گرنا تھا، سیدہ زیر دروازہ آوازیں دے رہی تھی، واہ غربتا واہ مصیبتا۔ اب ایک مرتبہ ظالم نے اپنے پاؤں کو اس دروازے پہ رکھا جس کے نیچے سیدہ تھی، اور اتنا دباؤ ڈالا ارے سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی، موت شہید ہو گئے۔ آواز دی یا فزتو خودینی، اے فضا ارے مجھے سنبھالو، میرا موت شہید ہو گیا۔ اجرکم اللہ، ارے فاطمہ اس عالم کے اندر اس دنیا سے چلی گئی۔ ارے عزیزان محترم، قیامت کا منظر تھا، بس آخری جملے، قیامت کا منظر تھا، فاطمہ اس دنیا سے گئی، ارے علی نے آمادہ کیا، ارے کبھی علی حسن کو بلاتے تھے، بیٹا گریہ نہ کرو، اے حسین گریہ نہ کرو، ارے تیرے گریہ سے فرشتے گریہ کرتے ہیں، اے میرے بیٹا ارے صبر کرو۔ ایک مرتبہ زینب کو قریب بلایا، اے میری بیٹی ارے گریہ نہ کر، تجھے ابھی بہت گریہ کرنا ہے۔ ام کلثوم کو بلایا، بیٹا گریہ نہ کرو۔ علی ایک ایک کو سمجھاتے رہے، ارے گریہ نہ کرو، گریہ نہ کرو۔ مقتل کہتا ہے غسل دے رہے تھے، مجھے نہیں معلوم، جو سب کو روک رہے تھے، نہ جانے علی کا ہاتھ فاطمہ کے کس مقام پہ گیا۔ ایک مرتبہ چیخ ماری، آواز دی، واہ غربتا واہ فاطمہ، اے پیغمبر کی بیٹی، ارے بڑی غربت تھی۔ عزیزان محترم، ارے یہ وہی فاطمہ ہے جو چھپ چھپ کے علی سے نمازیں پڑھتی رہی، علی کو اپنے درد کا نہ بتایا، علی کو اپنے پہلو کا نہ بتایا، علی کو غم دل کا نہ بتایا، علی سے سفیدیے بالوں کو چھپاتی رہی، علی سے بڑھاپے کو ارے چھپاتی رہی۔ بس عزیزان محترم، ایک مرتبہ آخری مرتبہ ارے جنازہ تیار ہو گیا، جنازہ تیار ہوا، ارے فاطمہ کا جنازہ تیار ہوا۔ عزیزان محترم، ارے میرے مولا بچوں کو بلاتے ہیں، اے بچوں آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ عزیزان محترم، اے بیٹا حسن آگے بڑھو، ارے امام حسن آئے، ارے والدہ کے عزیزان محترم ارے پائتی بیٹھے اٹھے، والدہ کا دیدار کیا، چلے گئے۔ ایک مرتبہ بیٹیاں آئیں، ارے امام حسن کو بلانے کے بعد زینب آگے بڑھی، ام کلثوم آگے بڑھی، اب میرے مولا کو بلایا، اے بیٹا ارے حسین قریب آ جاؤ۔ کہا بابا میں اس وقت تک اماں کے پاس نہیں آؤں گا جب تک مجھے اماں خود نہ بلائے۔ بس عزیزان محترم، مقتل نے کہا بس اتنا سننا تھا۔ ایک مرتبہ بندے کا بن ٹوٹ گئے، میرے لا ارے حسین آگے بڑھے، سیدہ سے چپٹے، جبرائیل آئے، علی حسین کو ہٹا لو، فرشتوں میں کوہرام بپا۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ
ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ جو لوگ یہاں تشریف فرما ہیں ان کی آمد کو، ان کی نشست کو، ان کی سماعتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ جتنے لوگ بھی یہاں کے منتظمین ہیں، متولیان ہیں، یہاں کے ٹرسٹی ہیں، جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے، یہاں کے امام جماعت قبلہ مولانا علی عباس صاحب ہیں، اب اسی طرح سے جو مومنین بھی جنہوں نے شرکت فرمائی، جنہوں نے تعاون فرمایا، بار الہ سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ بار الہ جو لوگ بھی مریض ہیں ہمارے مجمع کے اندر یا ان کے متعلقین میں اگر کوئی علیل ہے، بار الہ تجھے سیدہ کا واسطہ ان سب کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ بار الہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما۔ بار الہ ہمارے نوجوانوں کو بہترین کامیابیاں عطا فرما۔ بار الہ ان کے رزق مادی و معنوی میں اضافہ فرما۔ بار الہ تمام علماء حقہ مجتہدین عظام خصوصاً آغا سیستانی کی حفاظت فرما۔ رہبر عظیم الشان کو طول عمر عطا فرما۔ بار الہ تمام مستکبرین جہان خصوصاً امریکہ، اسرائیل اور برطانیہ کو نابود فرما۔ بار الہ تمام مستضعفین جہان خصوصاً حزب اللہ، حماس، پاسداران انقلاب اسلامی، ہمارے پایار چنار کے مومنین اور دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین برسر پیکار اور مجاہد ہیں، بار الہ ان سب کو کامیابی عطا فرما۔ بار الہ تمام ہم سب کو حضرت امام عصر کی دولت کریمہ دیکھنا نصیب فرما۔ بار الہ ان کے اوان اور انصار میں شمار فرما۔ بار الہ ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔